سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه الفهم الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه وصحبه وبارك وسلم اما بعد بخاری میں ایک حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں. اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے: تم جو آج لوگ بہت سے ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری نگاہوں میں بال سے بھی زیادہ باریک ہیں. تم لوگ آج بہت سے ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری نگاہوں میں بال سے بھی زیادہ باریک ہیں، اور ہم انہی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سخت ترین تباہ کن شمار کرتے تھے. یہ حدیث کا مضمون ہے بہت اہم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنبیہ فرما رہے ہیں لوگوں کو، آج کے زمانے کو نہیں بلکہ اس زمانے کی بات ہے جو صحابہ کا زمانہ تھا اور تابعین کا زمانہ تھا. اس وقت کی حالت کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے سامنے پیش کر دیا. اتنا دور نہیں ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ زمانہ. صحابی بھی موجود تھے اور تابعین موجود تھے. تو زمانے کی حالت یہ ہو گئی تھی، اس زمانے کی ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم بہت سے کام ایسے کر جاتے ہو، تمہارے کام بہت سے ایسے ہیں بال سے زیادہ باریک نظر آتے ہیں، یعنی تمہیں اس کی اہمیت ہی نہیں ہے، اس کی وقت ہی نہیں رہی، اس کا تمہیں احساس ہی نہیں رہا. اللہ اکبر کہ کتنے اہم ہیں یہ احکامات، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اتنا آسانی سے لے لیا انسان نے، تو تم اس کو بہت معمولی سمجھتے ہو. اور در حقیقت فرمایا کہ یہ ہماری نظر میں ایسے تھے جو بے انتہائی تباہ کن تھے، برباد کر دینے والے تھے. تو یہ تو بہت قریب دور کی بات ہے. آج کا زمانہ اگر ہم دیکھیں، اللہ معاف فرمائے، تو یہ تو کہیں پہنچ گیا حالات. کون سی ایسی
حکم ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا، جو ہمارے لیے کھیل نہیں بن گیا، مذاق نہیں بن گیا۔ فرائض سے لے کے نوافل تک، سنن تک، واجبات تک، حرام حلال تمام کا تمام جو ہے وہ ہماری نگاہوں میں سے بالکل گر چکا۔ نماز جیسا فریضہ جو اتنا اہم ہے امت پر، اگر اسی کو ہم دیکھیں تو آپ دیکھیں کون سا امت میں اس وقت گھر ہوگا جہاں نماز کو ترک نہیں کیا جاتا، نماز کو چھوڑا نہیں جاتا۔ کوئی اہمیت اتنے بڑے فریضے کی ہماری نظر میں نہیں ہے جہاں تک حرام چیزوں کا تعلق ہے۔ بعض احکامات جس کے مؤثر ہے اور ملتے ہیں حدیث میں، وہ تو ہم وقت کی ضرورت سمجھتے ہیں، اس کے بغیر تو کہتے ہمارا گزارا ہی نہیں ہے، ہم دنیا میں رہنا ہے۔ کون سا گھر ایسا ہوگا آج جس میں اس کی کوئی وقت ہوگی؟ سوچیں ذرا آپ، کیسا زمانہ ہے۔ اس زمانے کا یہ حال تھا تو اس زمانے کا یہ حال ہے، لیکن حقیقت جو ہے انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ ایسا ہو جانا یہ تو بے انتہا تباہی کا باعث ہے اور بربادی کا باعث ہے انسان کی۔ ہم مطمئن بیٹھے اس گھر میں بہت مطمئن ہے جہاں حرام بھی ہے، غیر شرعی باتیں ہیں، سب کچھ ختم ہے، کوئی نماز پڑھتا ہے، کوئی نہیں پڑھتا، کوئی اپنی مرضی سے پڑھتا ہے، کوئی جماعت میں جا کے پڑھتا ہے، کوئی نہیں پڑھتا، کہنے پر مذاق اڑایا جاتا ہے، برا کیا جاتا ہے، کہ حرام سے روکو تو اس پہ کوئی نہیں سنتا، اپنے نہیں سنتے، بچے نہیں سنتے، گھر والے نہیں سنتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہمیں قیامت کی نشانی بتائیں، قیامت بتائیں کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانی بیان فرمائی تھی۔ آج کے بزرگوں نے کچھ کہتے ہیں اور فرماتے ہیں اس دور سے کہ اب کوئی نشانی باقی نہیں، کم از کم اس کی کہ امام مہدی کا ظہور ہو، بلکہ بعض بزرگ تو یہ کہتے ہیں کہ ظہور ہو گیا ہے، کہ جو بھی نشانی بتائی تھی وہ آ چکی ہیں ساری۔ اس میں سب سے بڑی نشانی جو تھی وہ یہ تھی کہ پوری امت کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے گا، اور اتنا بھیانک اختلاف ہوگا کہ جوڑنے کا کوئی نام نہیں ہوگا اس وقت امت میں۔ فتنوں کا اتنا بڑا عروج ہوگا جس کی مثال حدیث میں دی ہے۔ بڑی غور طرف بات ہے دوستو، یہ سوچنے کی بات ہے۔ فتنوں کا جو مثال دی ہے حدیث میں وہ یہ ہے کہ فتنے اس دور میں ایسے ہوں گے جیسے کہ سمندر کی لہریں۔ اللہ اکبر! مطلب کیا اس کا؟ کہ ابھی آپ سمندر کے کنارے جا کے دیکھیں، ایک لہر آتی ہے اونچی اٹھتی ہے، اور وہ اونچی اٹھ کے چل جاتی ہے، تو پھر پچھلی لہر جو آتی ہے اس سے بھی اونچی اٹھ کے آتی ہے۔ آپ کبھی ٹھہر کے دیکھیں، اس سے آتی ہے، تو بتاتے ہیں کہ اس طرح ہوں گے فتنے کہ ایک فتنہ آئے گا وہ کہیں گے یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، لیکن پیچھے جو فتنہ آئے گا وہ اس سے بھی بڑا فتنہ ہوگا۔ اور فتنوں کے ظہور ہو رہے ہوں گے۔ امام مہدی کا ظہور بھی جو ہے انہی فتنوں کے سبب سے ہوگا۔ فتنہ کیا چیز ہے یہ بھی سن لیں۔ فتنہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جس سے اللہ کے عذاب انسان پر اترتے ہیں۔ تو جب ایسا دور آ جائے گا، اگر آپ اور میں غور سے کریں تو یقیناً اس میں سے کوئی نشانی ایسی موجود نہیں ہے۔ گھر گھر، بستی بستی، شہر شہر، ملک ملک، حکمران، بادشاہ، جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت، نام کا دین اور نام کی روایت موجود ہے۔ جس کو چاہے آدمی حرام کر لے، جس کو چاہے حلال کر دے، جس کو چاہے۔ حدیث میں اس زمانے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہر انسان کا ایسا حال ہو جائے گا کہ صبح مومن ہے تو شام کو کافر ہے، شام کو مومن تو صبح کافر ہے۔
کہے گا نہیں کھڑا ہو کہ میں کافر ہوں، بدھ کو پوچھتا ہوں، نہیں، اس کے اعمال اس چیز کی گواہی دیں گے، اس کے اعمال اس قسم کے ہوں گے جو کفری اعمال ہوں گے سارے. اس کا کنٹرول نہیں ہوگا کسی پر، اپنی بیوی کو کنٹرول نہیں کر سکے گا، سمجھائے گا نہیں سمجھے گی، بتائے گا اس کو نہیں بتائے گی، بہنوں کو سمجھائے گا، ماؤں کو سمجھائے گا، اولاد کو سمجھائے گا. یعنی اتنے اختلاف ہو جائے گا امت کے اندر کہ ایک ہی گھر کے اندر کئی فرقے کے لوگ ہوں گے، کئی فرقے کے لوگ ہوں گے، اور ان میں اتنی زبردست دشمنی ہوگی. They can't sit together, they can't talk. ایک ہی گھر کے اندر تم کیا کر رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو، یہ غلط ہو گیا، تم غلط ہو گیا، فلاں غلط ہے. تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت عذاب کی ایک عجیب نوعیت ہوگی انسان پر، عجیب و غریب عذاب ہوں گے. وہ عذاب کیسے ہوں گے اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ وہ عذاب تو میں نبی پاک کے صدقے سے اس امت پہ نہیں دوں گا جو پچھلی امت پہ دیتا تھا. پچھلی امت پہ عذاب جو ہے اللہ نے وہ ہمیں قرآن حکیم میں ہے ہر نبی کی امت کے عذاب بتائے ہیں، اور فرمایا کہ یہ عذاب جو ان امتوں کو دیتا تھا وہ مٹانے کے لیے دیتا تھا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرا عذاب ہو اور وہ امت سروائیو کر جائے یا دوبارہ آ جائے. وہ عذاب ایسے ہوتے تھے کہ جڑ سے نکال دیتا تھا، ختم کر دیتا اس امت کو، تہنس ہو جاتی تھی امت، پھر دوسرا آتا تھا. لیکن یہاں یہ ہوگا، اللہ اکبر سبحان اللہ، کہ ایسا عذاب نہیں دوں گا، بل اس کو مٹاؤں گا نہیں، اس امت کو مٹاؤں گا نہیں، اللہ اکبر، مٹاؤں گا نہیں اس امت کو. تو یہ ایک بہت اور طرف دوستوں بات ہے زندگی، کیسے حالات ہوں انسان کے ساتھ، تو کیا حالات ہوں گے، کس طرح انسان وہ سروائیو کرتا ہوگا، کیا اس کی زندگی ہوگی، اور کون سے فتنے میں وہ انسان مبتلا ہوگا اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا. عجیب بے کیفی کا عالم ہوگا، افراتفری کا عالم ہوگا، کہیں سے کوئی خبر آ رہی ہوگی، کہیں سے کوئی خبر آ رہی ہوگی، کہیں سے کچھ پتہ چل رہا ہوگا. ابھی 5 منٹ بیٹھ کے آپ دنیا پہ تجزیہ کریں تو آدمی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں. آپ لوگ دیکھتے ہوں، سنتے ہوں، پڑھتے ہوں. آدھا گھنٹہ آپ اس دنیا پہ ذرا کنسیڈر کریں تو آدمی حیران ہو جائے کہ دنیا کے اندر ہو کیا رہا ہے. اور دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ میں محفوظ ہوں، میں بچا ہوں، حالانکہ وہ خود بھی اس سے بڑے فتنے میں مبتلا ہو چکا ہے خود بھی. تو ایسی صورت میں انسان کا جو بچنا ہے بڑا مشکل ہے. سیلاب آ جائے تو سیلاب سے آدمی کیسے نکلے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس امت پر جو ہے مٹاؤں گا نہیں اس کو. تو کیا کریں گے پھر؟ لا ترجعون فرمایا کہ ان کو جو میں عذاب دوں گا وہ عذاب میرے ایسے ہوں گے. فتنہ تو عذاب لے کر آتے ہیں اور فتنے موجود ہیں، فتنے ہیں سارے. تو ان کو میں عذاب جو دوں گا وہ کیا ہوگا؟ لا ترجعون. اس کا میں ان کا جو رنگ ہوگا حساب دینے کیا مٹاؤں گا نہیں، کیا ہے میں عذاب اس طرح دوں گا کہ وہ واپس میری طرف آ جائے. سبحان اللہ، کتنا بڑا اللہ پاک نے راستہ کھولا ہے ہمارے لیے. اتنے بھیانک وقت کے اوپر جب یہ حالات ہوں گے تو میں نے مختصر آپ کو بتایا، اگر ہم حدیثوں کو پڑھیں، ہم سنیں، آدمی کے روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس وقت جب یہ حالت ہوگی پوری امت کی، انسانوں کی، گھر گھر یہ حالت ہوگی، ایک ایک انسان، انڈیویجولس، گروپ نہیں ہوگا، ہر انفرادی آدمی اپنی ایک فتنے میں مبتلا ہوگا. میرا آپ ہوگا، ان کا کچھ اور ہے، ان کا کچھ اور ہے، بڑے رنگ کے بتایا نا، ایک لہر کے بعد دوسری لہر، انسان ہر آدمی ڈفرینٹ مبتلا ہوگا. اور اس حالت کے اندر ظاہر دنیا سے چلا جانا ہوتا ہے ایک بہت ہی بڑا موجب عذاب انسان کو ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پہ جو یہ کیفیت آئیں گے، فتنے آئیں گے، لیکن وہ عذاب ایسے ہوں گے. عذاب کی شکل میں آپ دیکھ ہی رہے ہیں کس قسم ہو رہے ہیں. کیا تھوڑی دیر کے بعد حساب لگا لیں گے کتنے قتل ہو رہے ہیں دنیا کے اندر، کتنے لوگ مارے جا رہے ہیں اور کیسے مارے جا رہے ہیں. ایک گیم ہے. انسان کو مار دینا کیا ہے؟
ایک گیم ہے، ایک آپ یہ سمجھیں ایک کھیل بن گیا ہے، بہت معمولی چیز ہے، بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں اتنے لاکھ مر گئے، اتنے ہزار مر گئے، اتنے چیز مر گئے، اتنا مر گئے، باجز اللہ کے حکم کی کوئی چیز تو ہوتی نہیں ہے۔ یہ سب انہی فتنوں کی وجہ سے جو انس رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور بڑھتے رہیں گے۔ آج ہم اس طرح بیٹھے ہیں، کل کا پتہ نہیں ہے ہمیں، یہ بھی سن لیں آپ، اور یہ بھی ایک بات سن لیں آپ کہ اس حالت میں انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں شاید اس طرح سے بچ جاؤں گا، یا چلو آج ہی کی بات ہے، مطلب خبریں آتی ہیں، پتہ چلتا رہتا ہے، آج میری بیٹی دہریہ ہو گیا، میرا بیٹا دہریہ ہو جائے، روزانہ میرے تک تو خبریں پہنچتی ہیں۔ دہریہ ہونا آپ اندازہ لگائیں ہمارے گھروں میں سے بچوں کا، معمولی چیز ہے، کیا حال ہوتا ہے اس گھر کا مجھے بتائیں۔ میں روز خبریں آتی ہیں، آج بھی کل خبریں آتی ہیں، لیکن کیونکہ اتنے ہم خود ڈوب چکے ہیں کہ اس کو پھر آہستہ آہستہ ہم بھول جاتے ہیں، چلو جی کیا ہے، ہمیں کیا، ہم ٹھیک ہے جی۔ اب ایسی حال میں یاد رکھنا ہے، ہم اگر یہ سوچیں جی ہم ہجرت کر جائیں بچ جائیں گے، تو ایک چیز سوچ لیں، ہجرت کریں گے کہاں؟ اللہ تعالیٰ تمام دروازوں، کوئی جگہ ہی نہیں ہے، بتا دیں مجھے جس جگہ آپ سلیکٹ کریں گے اس سے زیادہ فتنہ وہاں موجود ہے۔ سوچ کے دیکھیں آدھا گھنٹے کہ یار اس ملک میں چلے جاتے ہیں، یا اس جگہ چلے جاتے ہیں، یا وہاں چلے جاتے ہیں، آپ جا کے دیکھ لیں، بلکہ وہاں سے جانے کے بعد پھر کہیں گے یار وہ جگہ اچھی تھی جہاں سے ہم آئے۔ کتنا بڑا فتنے کا زمانہ ہے۔ تو ایسے حالت میں اول تو یہ کہ کوئی ہجرت کا ماحول ہی ختم ہو گیا، ہجرت کس جائے، کون سے ملک میں جائے، کون سی جگہ پہ جائے، کہاں ایمان ہے، کہاں محفوظ ہے، کہاں سے ایمان ہے۔ یہاں اور رنگ کا بیماری ہے، اور رنگ کی بیماری ہوگی، وہاں اور رنگ کی بیماری ہوگی، کہیں شریعت اور سنت کا آپ کو کہیں رنگ نہیں نظر آئے گا۔ پھر آدمی گھبرا کے مطمئن ہو کے پھر چلو یار دیکھی جائے، اس میں ڈوب جاتا ہے، آنکھیں پھر بند کر لیتا ہے، اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ موت تو آنی آنی، بس موت تو نہیں روکنی، وہ تو پہنچنی ہے۔ اللہ معاف فرمائے تو کس حالت میں انسان دنیا سے جاتا ہے۔ فکر تو پیدا کرے ہی آتے ہیں، سوچے ہمارا حشر کیا ہوگا، نام دنیا کے نام آخرت کے۔ اگر ابھی سوچ لیں کہ بھائی کیا ہے، لیکن بجائے ان چیزوں کے اگر آدمی الحمدللہ آج بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک لا ترجون کا دروازہ کھلا ہوا ہے کہ وہ میری طرف پلٹ آؤ، جہاں بھی ہوگا پھر اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے، وعدہ اللہ تعالیٰ۔ ہر عورت اور مرد کو اگر آج ہم بچنا چاہتے ہیں فتنوں سے، فتنے گر رہے ہیں ہمارے پر، تو اللہ نے دروازہ کھولا ہے ہمارے لیے، تباہ نہیں کرے گا، بلکہ کیا ہے، ہمیں چانس رکھے گا۔ وہ کون سی چیزیں اللہ پاک نے جو ہمارے لیے رکھی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اس سے میری امت بچتی چلی جائے گی، ہر فتنے سے بچ جائے گی۔ کیوں؟ اللہ نے اس کا وعدہ کیا ہے کہ قیامت تک میں بچاؤں گا۔ وہ کیا چیز ہے؟ توبہ اور ذکر اللہ۔ بہت کم لوگ ہوں گے ان فتنوں کے زمانے میں، یاد رکھیں بہت کم لوگ ہوں گے وہ مرد اور عورت جن کو توبہ نصیب ہو جائے گی۔ خوش ترین انسان ہوں گے جن کی فرشتوں، آسمانوں کے فرشتے ان کی زیارتوں کو اتریں گے، جو اس پیغام کو سمجھ جائیں گے کہ آج فتنے سے بچنے کا میرے لیے نہ گھر ہے، نہ مسجد ہے، نہ باہر ہے، نہ ادھر ہے، نہ ادھر ہے، نہ کوئی ملک ہے، تو ایک ہی چیز ہے جس سے بچ سکتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ جو اللہ کے ساتھ بیٹھ کے انسان سچی توبہ کر لے، سچی توبہ۔ کتنا اچھا علاج ہے۔ کسی کو کہے نا توبہ کر لے، کتنی دیر ماں کو کہے نا اپنے کہ میں ایک آدمی کو شیخ سمجھتا ہوں، قرآن نے بتایا ہم فتنوں سے بچ جائیں گے، توبہ کر لیں، چل چل تم کر لے، میں نے بیوی کو کہے نا، آپ دیکھتا ہوں کتنی بیوی تیار کرتا ہوں، آپ کتنا تیار کرتے ہیں، کیوں ہمیں احساس نہیں نا۔ تو یہ ایسی چیز ہے کہ
اگر ہم بچانا چاہتے ہیں ہر بچے کو اس طرف لے آئے انسان، گھر کے ہر فرد کو اس طرف لے آئے کہ یہ جو دور ہے امام مہدی کا دور ہے، اور 30 دجال نکلیں گے. دجال اکبر ہوگا، ایک کیا ہوگا؟ دجال اکبر، جس سے فائٹ کی جائے گی. لیکن یہ 30 دجال ہوں گے. اب ان کی ڈسکرپشن تو میں نہیں دینا چاہتا، لیکن یاد رکھیں وہ امت میں نکل چکے ہوں گے. اور ہم نے اگر فکر نہیں کیا اپنی بیوی کا، اپنے بچوں کا، اور نہیں سوچا کہ بھائی، اور اللہ تعالیٰ اس کا انتظام رکھے گا. توبہ کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے کسی دوست کو ضرور بھیجے گا اس جگہ پر، ضرور، بہت ضرور انتظامات ہوں گے. خود اس کے لیے اللہ تعالیٰ راستے کھولے گا، کیونکہ یہ قیامت تک کا اللہ نے وعدہ کیا ہے ان کا قرآن کے اندر. لیکن جس وقت انسان کا احساس جاگے گا کہ بھائی واقعی اگر میں نے توبہ کر لی تو گھر میں میری بیوی نے نہیں کی، میرے بچے نے نہیں کی، میری ماں نے نہیں کی، تو فتنے تو اسی طرح ڈوبتے چلے جائیں گے. میری اولاد جو ہوگی وہ تو شیطان پیدا ہوگی. بغیر توبہ کے جو بیوی بچے پیدا کرے گی وہ تو شیطان پیدا کرے گی، انسان تھوڑی پیدا ہوں گے. وہ تو اس کی قوم پیدا ہو رہی ہوگی، جنہیں تھوڑے دنوں کے بعد 15-20 سال کو دیر نہیں لگتی گزرتے، آپ کے اور میری آنکھوں کے سامنے ان کے کارنامے آنا شروع ہو جائیں گے انسان. لیکن وہی کرے گا، میں نے بتایا نا، ایسے انسان پر فرشتے فخر کریں گے اس زمانے کے اندر. اور کتنا بڑا انسان ہے جس نے اتنی بڑی مجاہدہ کی، اس کو فکر ہی کوئی نہیں تھی سوائے اس کے اپنے فیملی کی. سب سے بڑی فکر اس کی پیسوں کی نہیں تھی، دولت کی نہیں تھی. وہ چاہتا تھا کہ پہلے یہ کسی طریقے سے توبہ اختیار کر لے اور توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے. آ جائے کسی کو بھائی فکر؟ کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس رستے تک پہنچا دیا تو ہم نے بھی اس کو ایک رواج بنا لیا جی، کیا پیری مریدی بس شیخ. یہ وہ راستہ نہیں ہے دوست، یہ تو بہت بڑا راستہ ہے، بہت بڑا اللہ نے راستہ دی ہے ذکر کا. ایک حدیث دیکھیں کتنی بڑی ہے، اس کا مفہوم ایسا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ذکر کی طرف جو بلا رہا ہوں اس لیے کہ میں تمہیں مصائب سے بچانا چاہتا ہوں. اس سے بڑا اللہ کہتا ہے ذکر کی طرف جو میں تمہیں بلا رہا ہوں میں تمہیں مصائب سے بچانا چاہتا ہوں. تمہیں کیا معلوم اللہ کے ذکر سے تمہاری کتنی مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، کتنی بلاؤں سے تم بچ جاتے ہیں. تم نہیں جانتے کہ کتنی بلائیں اور فتنے ہیں اس دنیا کے اندر، اور کیا عجیب عجیب فتنے ہیں. فتنے اسی چیز کا نام نہیں میرا گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا چلتے چلتے کوئی ایسی بیماری آ گئی، یہ فتنہ نہیں ہے. فتنہ تو یہ ہے کہ ایمان نہیں رہے گا انسان کے پاس، اس کا ہر کام ایسا ہوگا جو ایمان پر نہیں ہوگا. سب سے بڑا فتنہ تو اصل یہ ہوگا، وہ چلتا پھرتا روبوٹ ہوگا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہوگا کہ بھئی اس کا مال کم ہو گیا، اس کی دکان لے رہا تھا دکان نہیں بکی، یہ مال بکنا تھا یہ نہیں بکا، فلاں چیز ہوگی تھی یہ نہیں ہوئی، نوکری ملنی تھی نوکری نہیں ہو رہی، بھائی بڑا نقصان ہو گیا، نماز نہیں پڑھتا دیکھو یار کتنا نقصان ہو گیا. یہ تھوڑی فتنہ ہوگا. فتنہ تو یہ ہوگا اللہ تعالیٰ کا. وہ فتنے کیا ہے؟ دائمی عذاب کے حامل ہوں گے وہ فتنے جو ہوں گے. ایمان کی حالت سے دنیا کو نہیں جانے دے گا وہ فتنہ، اتنا زبردست فتنہ ہوگا. ایمان کی حالت سے اس دنیا سے نہیں جانے دے گا، یہیں اس کو ختم کر دے گا. بے ایمان بنا کے اس کو ملے گا اللہ تعالیٰ. اتنی زبردست اس وقت ہمیں ضرورت ہے پروٹیکشن کی، یاد رکھو اتنی زبردست کہ اس سے علاوہ دنیا میں کوئی چیز امپورٹنٹ نہیں ہے. رزق، مال، اولاد، یہ تو اللہ نے وعدہ کیے میں تمہیں دوں گا. لیکن یہ جو اختیار دیا اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے کہ توبہ تم کرو، اللہ کا ذکر تم کرو، جاؤ کسی میرے دوست کے پاس پہنچو، اپنی اصلاح کرو. تو کوئی زمانہ بھی پھر کیا ہے ہم پہ اثر نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو حفاظت فرماتے ہیں، اس کی ایمان کی حفاظت فرمائیں گے. اس پہ جو آزمائشیں آئیں گی ایمان پہ کھڑے ہونے کی، جیسے میں کل بتا رہا تھا، جو آزمائشیں آئیں گی جس کا نام آخر سٹیج جو ولایت کی استقامت ہے. کل میں عرض کی تھا نا آپ سے، استقامت. دو چیزیں استقامت کے معاملے رکاوٹ ڈالتی ہیں، ایک خود انسان کا نفس اور ایک دنیا کے حالات. جس وقت بھی آدمی دین پہ چلتا ہے تو اس کی استقامت کو پابندی کو دنیا ختم کرتی ہے، دھمکاتی ہے، لڑتی ہے اور تانے دیتی ہے، مصیبتیں ڈالتی ہے، پریشانی پیدا کرتی ہے اور ہر طرف سے مخالفتیں شروع ہو جاتی ہیں. اور جناب اعلیٰ اس کا ایسی تیسی کر کے رکھ دیتی ہے دنیا. اور کوئی انسان دین پہ چلنا شروع کرتا ہے
کسی نے پریکٹس کرنا چاہیے، کوئی اور مرد، تو سب سے پہلے یہ کام شروع ہوگا، ڈرانا، دھمکانا، تڑیاں دینا، مصیبت ڈالنا، تانے دینا، ستائش کرنا، برے حال اس کا کر دیتے ہیں۔ تو اس پر سنت موجود ہے۔ ابھی ہم کیا تھے، وہ مثال بن کر ہمارے لیے آئے تھے۔ اس استقامت کی آپ نے ایک نہیں کئی مثالیں چھوڑی ہیں، یہ یاد رکھیں۔ عملاً اور قولاً آپ نے بتایا ہے کہ یہ دین کا سب سے بڑا جز ہے، جو استقامت جس سے تم بچو گے فتنے کے دور میں۔ وہ کیا چیز ہوگی؟ انسان کی استقامت ہوگی دین کے پر۔ مثال کے طور پر اللہ نے آپ کو ذکر کی توفیق دی نا، اب اس پہ استقامت کیا ہوگی آپ کی، کہ کوئی مجلس بھی بغیر کسی وجہ کے آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ استقامت ہے اللہ کی اس نعمت کی کہ ہمیں اللہ کا ذکر توفیق دیا ہے۔ میری کیا ضرورت ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے ذکر کراؤں، آپ کو آپ ذکر کریں؟ میری کیا ضرورت ہے کہ صبح کے میں ذکر کر لوں؟ میری کیا ضرورت ہے کہ مکی مسجد میں چلا جاؤں، فلاں مسجد میں چلا جاؤں، 5 دن ذکر کر لوں؟ یہ سارے اہتمام جو کیے جاتے ہیں کس کے طرف؟ اللہ کی طرف سے کی جاتے ہیں۔ اگر اس کو ہم یہ سمجھ کے کہیں کہ جی تو حضرت صاحب وہاں ذکر کرائیں گے، وہاں کرائیں گے، یہاں کرائیں گے، یہ بالکل دھوکہ سمجھیں، اس سے بڑا دھوکہ کوئی نہیں شیطان کا، یہ ایک اور فتنہ ہے۔ بلکہ یہ سمجھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے لیے انتظام کیا ہے اور مجھ پہ اس پہ استقامت حاصل کرنی ہے، کیونکہ ہر مجلس ایسی ہوگی جو مجھے ایک نئے فتنے سے بچائے گی۔ اور جس نے اس کو ڈھیلا لیا، چلے جاتے ہیں جی نہیں وہاں مکی میں چلے جائیں گے، جی فلاں چلے جائیں گے، جب تک کوئی ایسا شرعی عذر نہ ہو موجود کہ کام پہ جا رہے ہیں نہیں آ سکتے، ٹیلی فون پہ سننے کی کوشش کریں۔ بیمار ہو گئے آپ نہیں آ سکتے، یہ دو وجوہات ہیں اور تو کوئی نہیں، یہ تو کوئی وجہ نہیں چلو آج بیٹھ جائیں چائے پیتے ہیں، فلاں مہمان آ گئے، یہ آ گئے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے، استقامت کی بات کر رہا ہوں، جس نے اس طریقے سے اس مجلس کو پکڑا، عورت نے مرد نے، عورتیں تو وہ جو سنتی ہیں اور مرد وہ جو پہنچتے ہیں، جن کو اجازت ہے، اور جن کو اجازت نہیں ہے یہاں پہنچنے کی، ان کے لیے موجود ہے یہ حصہ جو ہے اس پہ سننا۔ اتنی بڑی استقامت اس پہ ہونی چاہیے کہ ایک مجلس بھی جو انسان کی ختم نہ ہو، اور جس کی مجلس ختم ہوتی ہیں اللہ کے نزدیک وہ نامقبول انسان ہے، وہ فتنے کے اندر غرق ہوا ہے، اس کا کوئی ذکر ایسا قبول نہیں ہو رہا، کوئی بیعت قبول نہیں ہو رہی، یہ استضاء کر رہا ہے دین کے ساتھ۔ مستقیم وہ چیز تو نہیں ہے۔ استقامت فرائض پر نہیں ہے، استقامت نوافل پر ہے، واجب اس پر ہے، سنن پر ہے۔ آج آپ آئے الحمدللہ، آپ نے توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد آپ کا رخ بدل گیا، حیت بدل گئی، آپ کا چہرہ جسم بدل گیا، تا قیامت تک آپ کا پھر وہی حلیہ رہنا چاہیے۔ اس کا نام استقامت، ایسی استقامت اس کا نام کہتے ہیں۔ آپ آئے، آپ نے توبہ کی، حرام نہیں کھاؤں گا، تا قیامت تک اس پہ استقامت ہو کہ آپ حرام نہیں کھائیں گے، میں گانے بجانے نہیں سنوں گا۔ یہ ہے استقامت۔ اس استقامت اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں دنیا کے اندر اس کو ولی بنا دیتا ہوں۔ آخرت کو درجے ہیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کا۔ یہ استقامت نہیں ہے۔ آج اس فکر میں آگے تو مین چیز دو ہیں استقامت کی جو بتانے والے، ایک کیا؟ صحبت شیخ اور ذکر اللہ۔ جو سچا آدمی ہوگا الحمدللہ، پکا آدمی ہوگا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کی نعمت اور تحدید سے نعمت کے طور پہ بات کرتا ہوں کہ میں نے استقامت کو پکڑا ہے۔ بجوس جب تک بے ہوش نہ ہو جائے مسجد سے نہیں جاتا اللہ کے فضل سے۔ آپ دیکھتے ہوں گے یہ حالت دیوانوں کی طرح، کیوں؟ کیا ہے ہی نہیں راستہ، اور کوئی راستہ ہی کوئی۔ اگر ہم نے استقامت نہیں لی، حاصل کی، یاد رکھیں، ہم نے ذکر سیکھ لیا، ہم نے شیخ کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے، لیکن استقامت نہیں ہے، میں نے بتایا دونوں چیزیں فیل ہو جاتی ہیں۔ سب سے بڑا تعلق جو ہے استقامت کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے کہ میں تمہیں ذکر کی دعوت دے رہا ہوں، ذکر بلاؤ مصاحب سے بچانے کے لیے، اور تو نخرے کر رہا ہے، تو اسی چیز کو چھوڑ رہا ہے، اور بلا عذر چھوڑ رہا ہے، نیند کی وجہ سے چھوڑ رہا ہے، سستی کی وجہ سے چھوڑ رہا ہے، بس ویسی اونگنے کی وجہ سے چھوڑ رہا ہے، اور بہانوں سے چھوڑ رہا ہے، اور کوئی مطلب ہی نہیں چھوڑ رہا ہے۔ اس پہ تو اگر جتنی بھی محنت کرنی پڑے، مجاہدہ کرنا پڑے، اسی قدر اللہ اس کو مقبول کرتے ہیں، جتنا نفس کو مار کے آئے گا۔ اچھا اس میں بات رکھنا کہ اس میں پھر اللہ کے نبی نے مثال دی ہے کہ دین کا وہی مثال ہے کہ اعلیٰ درجے کی زمانے کے اندر ہے شیخ کے ساتھ مجلس کرنا اور ذکر کرنا، اعلیٰ درجے کا مجاہدہ ہے۔ میں آپ بتا رہا ہوں کس وجہ سے؟
بنظر استقامت کے، ورنہ یہ مجاہدہ نہیں بنتا، مگر مجاہدہ نہیں بنے گا یہ، بنظر استقامت کی یہ مجاہدہ بنتا ہے۔ اس میں استقامت کوئی مجاہدہ نہیں تو پھر وہ ڈھکوسلا ہے، آگے چلے گئے یہ تو پھر اس پر اثر ہی کچھ نہیں ہوگا، اندر سے بدلے گا ہی نہیں، ریا موجود ہوگی، ڈرامے موجود ہوں گے اس کے، سب کو پتہ ہے ڈرامہ کر رہے، نماز پڑھ رہا ہے پڑھا رہا ہے، جو کچھ ڈرامہ کر رہا ہے سب کو پتہ ہے ڈرامہ ریا نہیں کر سکتی۔ دو سلیکشن ہے ہمارے پاس دوستو، یا تو یہ فتنوں میں غرق ہو جائے انسان، اور دنیا سے کہا جاتا ہے ہزاروں قسم کے رنگ کھولے دنیا، بچوں بہت رنگ کھولے، یا ایک یہ ہے کہ سمجھ جائے خود بھی بچے، اپنے جاننے والوں کو بھی بچائے اس سے، اس کے لیے راستہ دو ہی ہے، صحبت شیخ اور ذکر اللہ، اس پہ استقامت، یعنی صبح سے لے کے شام تک ہر چیز کو ہم چھوڑ سکتے ہیں، لیکن صحبت شیخ کو نہیں چھوڑیں گے شام کو۔ اگر مجلس چل رہی ہے ہم نے پہنچنا ہے، بے شک کچھ ہو جائے ہم نے جانا ہی جانا ہے، باوجود اس کے سخت بیمار ہیں اور خود ہم جانتے ہیں، اور اس پر بھی اتنا مجاہدہ، جتنی محنت کوشش کر کے آدمی ان چیزوں کو پکڑے گا اسی درجے اللہ کے یہاں مقبول ہونا شروع ہو جائے گا، اور محفوظ بھی ہوگا اور فتنوں سے بھی بچے گا۔ یہ اس لیے تھوڑی ہے کہ یہ میں کوئی یہاں مجلس تھوڑی کر رہا ہوں، کہ قوالی تھوڑی کرتا ہوں آگے جی بس چلے گئے، یہ تو ایک بڑی اللہ کے کرم اور نوازش کی مجلس ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کا بڑے کرم اور نوازش ہے کہ اس نے ایک ایسی جگہ پہ ہم رکھا ہے کہ سارے فتنوں سے محفوظ کرتا ہے، لیکن ان کو یہ جو آپ کو شیٹ وغیرہ دی جاتی ہیں استقامت کی ہے، کاٹا تو سوال ہی پیدا اس میں ہو، کھڑے کی گنجائش اس میں، استقامت ہی ہے، ہر مجلس میں کہیں بھی ہو رہی ہے، جہاں پہنچنا ہے پہنچنا ہے، یہ نہیں صبح کر لی شام کی نہیں بالکل، جو صبح کی مجلس صبح گئی، اس کے بعد دن کتنا گزارا ہم نے، وہ کتنے فتنے آئے ہوں، فتنوں کا دور ہے یہ، میں نے بتا دیا فتنے کیسے برس رہے ہیں اور کیسے آ رہے ہیں، لاکھوں فتنے ہمارے سے چپک گئے ہوں گے، چمٹ گئے ہوں گے ہمارے سے، اور ان کا تعلق کیسے، ہمارے ایمان کو کھانے کا تعلق ہے، ایمان کو کھا رہے ہوں گے۔ اگر شام کو ہم نہ بیٹھیں مجلس میں، کتنی بہتات سے اللہ پاک نے ذکر کرا رہے ہیں، یہ دیکھیں کتنی کثرت سے ہم مجلس سے ذکر کی کرتے ہیں، کرنی چاہیے استقامت، نہیں اس چیز کو یاد رکھیں، تو یہ نام ہے اللہ پاک نے دیکھ، اس سے پھر جو ہے فتنوں کے زمانوں میں جو بچے گا آدمی کیا بچے گا، اللہ کے ذکر سے بچے گا، ان چیزوں سے بچے گا جو بتائی جائے، اب استقامت کے ساتھ توبہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں میں تاثیر یہ رکھی ہے کہ جو سچے نیت سے آتا ہے ایک دم غرق ہو جاتا ہے توبہ کے اندر۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی، یہ عجیب شعر کسی نے کہا اور یہ حقیقت ہے۔ باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ اور تو وہی چل رہا ہے، اللہ والوں کو وہی رنگ ہے، قیامت تک یہ رنگ ہو اللہ والوں کو، نام بدلتے جائیں گے، باجدین کا نام بدل دے گا، لیکن جو اور آئیں گے ان کی جگہ پہ یہ سب چیز چھوٹ آتے جائیں گے، رنگ یہی ہوگا، دینے والا اللہ کی ذات ہے۔ ولی تو ولی ہوتا ہے نا، پھر دوست تو دوست ہوتا ہے، جو اس نے کام کرنا ہے تو کرنا ہے۔ جیسے ایک آدمی کپڑے رنگتا ہے، میری دکان میں رنگ ساز ہوں، میں چلا گیا میرا بیٹا آ گیا تو وہ بھی کپڑے ویسے ہی رنگے گا، نہیں رنگے گا، یہ نہیں رنگے گا، وہی رنگے گا، وہ گیا اس کا بیٹا ہے اسی دکان پہ، وہ آ گیا وہی رنگے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر ولی کو ہی وہ رنگ دیتا ہے، جو مین پرپز ان کا کیا ہے وہ وسیع ہوتا ہے، مقامات ڈفرنٹ، لیکن جو مین پرپز ہے اثرات ان میں وہی ہوتے ہیں، اثرات وہی ہوتے ہیں، جس کو الحمدللہ نظر پڑی اس کی دنیا بدلی۔ یہ رنگ تو اللہ تعالیٰ اپنے ہر ولی کو دیتا ہے، ورنہ دنیا کے اندر چلے کیسے کام، پتہ ہے اتنی سخت دنیا میں کس کے دل بدل سکتے ہیں۔ نگاہ ولی میں عجب تاثر، نگاہ ولی میں بدلتے زمانے کی تقدیر دیکھی، نگاہ ولی میں تاثیر دیکھی، بدلتے زمانے کی تقدیر۔ عبداللہ باجدی بستامی رحمۃ اللہ گزر رہے ہیں تو ایک آدمی سخت لفر قسم کا آدمی تھا، اور اس نے ڈھم ڈھما کر رہا اپنے وہ گانے بجا رہا، ان کو دیکھ کے اور شروع ہو گیا، وہ آئے رہے تھے، جب نزدیک آیا آپ نے توجہ فرمائی اور فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنی کہا، وہ گانے والے سب بھول گیا، اس نے وقت توڑ دیا، سب پیچھے پیچھے بھاگتا ہے خان کا، تو ان کے کیا بات کیوں ہے، قدموں میں گر گیا، حضرت تو رہا ہی کچھ نہیں، توبہ کرا دیں مجھے۔ اب بہت اجل خلفہ میں گزرے باجدی بستامی، توبہ ایسی چیز ہے،
توبہ میری اور آپ کی جو ہم نے توبہ کی ہے، خدا کی قسم سچی توبہ کی ہوتی پتہ نہیں کیا رنگ اللہ ہمیں اس وقت دیتا، اللہ کا اپنے ذکر کا، اپنے نام کا استقامت نہیں رکھی نا ہم نے ان چیزوں پر. انہیں بالستین کی بات میں ایک مجھے اور یاد آتا ہے، پڑوس میں تھا ایک غیر مسلم تھا، تو بچہ اس کا بہت روتا تھا. آپ گئے، رات کا تو وقت تھا، انہوں نے اپنا چراغ اٹھایا، ان کے گھر چلے گئے. بچے کو دیکھو ان سے ہی اندر گئے، اس چراغ کے ساتھ اندر تو اندھیرا تھا، تو ان کی بیوی بیٹھی تھی، جو سے اندر گیا بچہ ایک دم مجھے خاموش سو گیا، کھنرٹے بننے لگا. تو وہ چلے گئے، تو ان کا جو خامد ہے اس نے کہا آج تو عجیب چیز دے گی، جو ہمارا پڑوسی ہے وہ آیا چراغ لے کر، تو بہت کثرت قسم کے وہ غیر مسلم آدمی تھے، چراغ لے کے اندر آیا تو میں نے عجیب چیز دیکھی. بچے تو اتنا سکون ملا کہ وہ تو آرام سے خراٹے مارنے لگا. اس نے کہا اللہ کی بندی، اب انتظار کس چیز کا ہے؟ جس کے گھر میں ایک آدمی چراغ لے کے آ گئے تو اب اندھیرا کیسا؟ اٹھ ہم جا کے اسلام قبول کرتے ہیں. تو یہ تو قیامت تک چلے گا. ہمت ہمیں کرنی ہے کہ حیات ہم فطرہ میں غرق ہو جائیں اور قبول کر لیں گے ہم نے تو بس کوئی پتہ نہیں ایمان ملتا ہے یا نہیں ملتا، ڈرامہ چل رہا ہے. شکل صورت سے نہیں ہے مسلمان نہیں ہوتا آدمی، کہاں سے ہوتا ہے؟ دل سے ہوتا ہے. اب کیا پتا کہ میرے دل میں کتنے کفر بنے ہوئے اور کیا کیا حرکتیں ہیں، مجھے کیا پتا. شکل تو آج سب بنائیں گے آدمی، کون سی دیر لگتی ہے شکل صورت بنانے میں؟ اور جناب والا سب ڈرامے کرنے کو دیر لگتی ہے، کوئی بھی 5 منٹ لگتے ہیں، لیکن اندر بنانے میں بہت دیر لگتی ہے. اور اللہ تعالیٰ اندر سے کام دیکھتا ہے کہ مسلمان ہے بھی یہ نہیں ہے. اور جس کے جو فتنوں میں گرا ہوگا، عذابوں میں گرا ہوگا، فتنے کبھی انسان کو ایمان کے ہاتھ نہیں رہتے، کسی اور کو مرتب نہیں کرتے. ایک نظر مار لے اپنے گھر کے اندر آدمی بڑے آرام سے، وہ بیٹی کیا کر رہی ہے، وہ بیٹا کیا کر رہا ہے، فلاں وہ کیا کر رہا ہے، فلاں وہ کیا کر رہا ہے. 5 منٹ بیٹھ کے تجزیہ کر کے سوچے کہ کتنے کتنے ایمان پہ یہ لوگ چل رہے ہیں، اور کیسے کیسے حرام کو حلال کیا ہے، کس کو کچھ کیا ہے، کس کو کیا حساب چل رہا ہے، کھانا پینا حرام حلال کیا ہو رہا ہے. 5 منٹ سوچ کے مراقبہ گرمی کرے انسان کو پتہ باہر کیا جاؤ، اور پھر اپنے تک سوچے، پھر سوچ میں ایمان کے ساتھ جاؤں گا. میں یہ حدیثیں کہاں گی، اس پر حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمایا جس کام کو تم بال کے برابر سمجھتے ہو باریک، یہ تو بھائی تباہ کن چیزیں تھیں، برباد کر دینے والی، ان پہ تو عذاب نازل ہوتے تھے. تو بس یہ بہت بڑی تنبیہ ہے اس حدیث میں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، ان حالات کو سمجھیں، اپنے حالاتوں کو ہم صحیح کریں، اور ایک انسان بھی اللہ کی طرف سے جو سچا استقامت کے ساتھ توبہ کو پڑھ کرتا ہے الحمدللہ وہ کامیاب ہے. پرائرٹی ہماری کس چیز پر ہے؟ اپنے دین کو بچانے پر ہے. دین کو بچانا، دین کسی لڑائی سے نہیں بچانا ہوتا، جنگوں سے نہیں بچانا ہوتا، یہ تو اللہ بندے کا معاملہ ہے. وہ توبہ کرنے میں کوئی لڑائی کرنی پڑتی ہے، کسی بندوقیں مارنی پڑتی ہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی کچھ ہے. ہم نے اپنا تعلق پیدا کرنا اللہ سے، ہم نے تو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. اللہ کہتا ہے آؤ توبہ کرو مجھ سے، اللہ کو ترجمہ خود کیا ہے، تمام فتنوں سے بچا لوں گا. اتنی بڑے فتنے میں رہیں تیرے پہ کچھ اثر نہیں کریں گے. تو آ جائے میرے پاس جو آ گیا. آپ یہ دیکھیں کہ کتنا آسان ہے سمت، اندازہ لگائیں. ورنہ قومیں کیا ہوتی تباہ ہوتی تھی. اب انہیں فتنوں میں آ کے ہم استقامت کو چھوڑتے ہیں، یعنی وہاں تک پہنچا بھی دیا اللہ پاک نے، ذکر بھی دے دیا، کچھ چلو ٹوٹا پھوٹا شیخ بھی دے دیا، تعلیمات بھی دے دیں، اور خوب سمجھنے کی چیزیں بھی دے دیں، پورا اہتمام ہر چیز کا کر دیا. ہم قبول نہیں کرتے. بائی پارٹ آ گئے، کبھی چلے گئے، کبھی نہیں ہے، کبھی نیند آ گئی، کبھی فلاں ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا، وداؤٹ اینی ایکسکیوز. ہم ان چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں جس میں ہماری حفاظت ہے، جس میں ہمارے دین کی حفاظت ہے، ہماری آخرت کی حفاظت ہے. ایک قول آتا ہے ہمیں یاد، حضرت گنگوی رحمۃ اللہ کا، بڑی عجیب بات کہی انہوں نے. فرماتے ہیں حدیث کا مشتق ہوگا ڈیفینیٹلی، حوالہ تو نہیں مجھے یاد، لیکن ظاہر ہے وہ بڑے لوگ تھے تو وہ حدیث کی علاوہ کوئی بات نہیں کرتے تھے. حضرت گنگوی رحمۃ اللہ قول ہے، کہتے ہیں کہ اگر تمہارے جسم کا ایک عضو، ون پارٹ آف یور باڈی، ایک عضو کہتے ہیں اس کو، وہ ذاکر ہو گیا تو میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں کہ روز قیامت میں وہ حصہ جو ذکر کرنے والے پورے جسم کو جہنم سے بچا دے گا. پورے جسم کو جہنم سے بچا دے گا اگر ایک حصہ ذاکر ہو گیا کوئی بھی آپ کے جسم کا. ہو سکتا ہے آج ہی نہیں ہو سکتا، مجھے بتائیں کوئی آدمی ایسا ہے جو دل کو ذاکر کر دے؟ ہے نا یا نہیں ہے؟
اپنی بچوں کے بارے میں سوچا, بیویوں کے بارے میں سوچا, گھر کے بارے میں سوچا, ماؤں کے بارے میں سوچا کہ بھئی ان کو ہم اللہ کا ذکر سکھائیں کس طریقے سے. اس انتظار میں رہے گی پہلے ٹھیک ہوگا اور پھر اس کو محبت پیدا ہوگی اور پھر اس کو یہ ہوگا تو فلاں ہوگا, پہلے حج کر کے آئے گا تو پہلے عمرہ. اس چکر میں کون آتا ہے؟ جنازے روز اٹھتے ہیں, اس میں دیر کیا؟ اور جب تک یہ دیر ہوگی اس وقت تک فتنے برستے رہیں گے گھر کے اندر. فوراً کیا ہے کہ جیسا بھی ہے تو, جس حالت میں بھی ہے, توبہ کر, اللہ قبول کرے گا. توبہ کر, ذکر کر, بس کرتے رہے جو تم نے کرنا ہے, دیکھا جائیں گے تو کس طرح بچ سکتا ہے, اللہ خود علاج کرے گا تیرا. کون سی دیر لگتی ہے توبہ کرانے میں مجھے بتائیں؟ ٹیلی فون ہی ملانا ہے نا, ایک ویسے ٹیلی فون ملا رہا ہوں, اس کو آپ کلمہ پڑھا دیں, ذکر دے دیں, کتنی دیر لگتی ہے؟ لیکن ضرورت نہیں ہے ہمارے, اہمیت ہی نہیں ہے ہمارے میں, پتہ ہی نہیں کہ واقعی ہم کس قدر سخت مصیبت کے اندر پھنسے ہیں. بخاری کی حدیث سنائی میں نے آپ کو, تبہکم سخت عذاب میں ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں بغیر توبہ کے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, تبہکم بدترین عذابوں کے نام گھسے ہیں. یہ بخاری کی حدیث بتائی انس رضی اللہ تعالیٰ نے. یہ تو اس زمانے کی بات ہے, آج کا زمانہ بہت دور ہو چکا ہے. ہمت کرنی چاہیے دوستوں, آنکھیں بند کر کے زندگی نہ گزاریں. زندگی اسی چیز کا نام ہے. اور پھر اس میں مجاہدے کی مثال دی ہے اللہ کے نبی نے, استقامت کی مثال دی ہے کہ کتنا جم جائے اس بات پر, حق سمجھ آ جائے, یہ راستہ حق کا ہے, سمجھ آ گیا, یہ سیدھا راستہ ہے, بالکل صحیح راستہ ہے. جب یہ سمجھ آ گئی بات, اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے. کل آیت ہی پڑھی تھی میں نے, اس کے بعد کیا کرنا ہے, اس کی مثال نبی پاک سن دیتے ہیں. 3 سال قدم قدم پہ مثال ملتی ہے. 3 سال آپ کے ایسے ہی گزرے شعیب بن ابی طالب کے اندر کہ پورے قریش نے, سب نے ان سے بائیکاٹ فرما دیا تھا, کھانا پینا سب بند تھا. ایک عجیب حدیث ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 30 دن اور راتیں میری ایسی گزری کہ میرے پاس اور بلال کے پاس کوئی ایسی چیز بھی نہیں تھی جس کو جاندار کھا سکتا. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں, حبیب, فخر موجودات, امام الانبیاء, اللہ کے حبیب, جو کہتے ہیں کہ میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونا بنا دے اللہ تعالیٰ. اے فاطمہ, یہ مسئلے سے اٹھاؤں تو پوری زمین سونے کی وادی بن چکی ہو. وہ کہیں 30 دن تک میرے پاس کھانے کے لیے, میرے اور میرے بلال کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس کو جاندار کھا سکے. جاندار یعنی جانور, پتے بھی نہیں تھے کہ ہم اس کو چبا لیتے, ٹماٹا بھی نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے کہا تھا لا الہ الا اللہ, میں اس پہ قائم تھا. اور یہی مثال, یہ سنت ہے. بزرگان دین کہتے ہیں کہ استقامت کی یہ سنت ہے ہر انسان کو, کہ جب دین پہ جم جائے, ذکر پہ آ جائے, توبہ پہ آ جائے, تو اس کو یہ استقامت ہونی چاہیے کہ جو کچھ بھی ہو جائے اس کو تھرک نہ چھوڑے نا, اس کو تب کامیاب ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آج مجلس میں آ گئے, کل چھوڑ دی, جمعرات میں آ گئے, فلاں میں آ گئے, ملنا کچھ نہیں میرے بھائیوں پہ. یہ حدیث یہ بتاتی, یہ تماشا ہے, ڈھونگ ہے. یہ اتنا سستی بات نہیں ہے, اتنا بڑا مجاہدے کی بات ہے. اللہ کے نبی نے مجاہدہ کر کے دکھایا تھا, مجاہدے کی مثال نہیں ملتی ایسی. دنگ رہتی آدمی کی یاد, کتنی بڑی بات ہے, سوچنے والی بات. 30 دن تک آدمی کو نہ پانی ہو پینے کے لیے, نہ کچھ ہو, اور کوئی مدد اللہ کی طرف سے نہیں کہ ان کو مل رہے ہیں, شربت پی رہے ہیں. اللہ کے خود کرتے ہیں, کچھ بھی نہیں تھا, نہ بلال کے پاس نہ میرے پاس. وہ تو نبی تھے لیکن وہ تو غلام تھا بلال. وہ کیسا رہے, سخت گرمی آپ سوچیں مکے کی, کیا حالات. اور کسی وجہ سے کہتے ہیں استقامت تھی ہماری, استقامت ڈٹے رہے. جب استقامت میں ہم پاس ہو گئے پھر اللہ کی مدد اترتی ہے. تنزل الملائکۃ علیہم ملائکۃ, کہتے پھر مدد ایسی اتری کہ جو معاہدہ لکھا تھا اس کو چاٹ گئی, پھر رنگ بدل گیا سارا. انسان جب مجاہدہ کرتا رہتا ہے, استقامت جم رہتا ہے, تو پھر اللہ کے دروازے کھلتے ہیں رحمتوں کے انسان پر. تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ رائے حق کو پا جانا, اس کے بعد کیا ہے, اس پہ جم جانا. اور اس وقت رائے حق جو ہے, میں نے بتایا فتنوں کے دور میں سب سے بڑی 2 چیزیں اللہ نے بتائی, وہ کیا ہے, توبہ اور اللہ کا ذکر کرنی چاہیے. دوستو نیت کرتے ہیں سب, بس مجلس کو نہ چھوڑیں, اپنے شیخ کی صحبت کو نہ چھوڑیں, اس کی باتوں کو سنیں. الحمدللہ بہت بڑی نعمت سمجھیں اس کو, دل سے شکر گزار ہوں, دل سے شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ یہ بہت بڑی نعمت ہے, ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے کہ ہمیں کتنی بلاؤں سے یہ بچا رہی ہے, کتنی فتنوں سے بچا رہی ہے, اور ہمیں ایمان کی حالت سے کتنا بچا رہی ہے. پتہ ہے ہم کس حالت میں ہماری موت ہوتی.
اس فتنے کی سب سے بڑی یہ گڑبڑ ہے، یاد رکھیں، وہ ایمان سے خارج کرتا ہے انسان کو، ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو ایمان سمجھ والا سمجھتا رہتا ہے، ایمان ہوتا نہیں اس کے اندر۔ ایمان بہت بڑی چیز ہے، اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں فتنے میں بچائے۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ کے نبی نے دیکھیں دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من الفتن، اے اللہ تو ہمیں کیا کر، فتنوں سے بچا۔ کوئی بڑی چیز ہوئی نا، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا من بطن۔ یہ بتا دی کہ دو قسم کے فتنے ہوں گے، ایک تو ظاہر سے آ رہے ہوں گے اور ایک اندر سے آ رہے ہوں گے۔ اللہ بتائیں کتنی مشکل میں پھنسا ہے انسان، اور پروٹیکشن کچھ بھی نہیں۔ پروٹیکشن ہمارے پاس کیا ہے؟ نیند، فلاں بکواس، یہ دنیا، یہ دکان، یہ پروٹیکشن ہے ہماری، یہ کاروبار، یہ چیزیں، یہ پروٹیکشن ہے۔ اور اللہ کے نبی کتنی بڑی دعا فرما رہے ہیں، وہ خاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں، جب یہ وقت آ جائے جس وقت آسمان و زمین سے فتنے ٹوٹنے لگے، امام مہدی کا زمانہ پہنچ چکا ہو، تو تم یہ دعا مانگنی ہے، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا ما بطن۔ اتنی بڑی چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اللہ ہمیں احساس دے اس چیز کا۔